الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم۔ معزز سامعین، تمام مرید متقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام کو رمضان شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان مبارک کی تمام نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ رمضان شریف میں خوب عبادتیں کرنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رمضان شریف کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے ماں باپ کی، ہمارے محرومین رشتہ داروں کی اور امت محمدیہ کی عام و خاص مغفرت فرمائے۔ کیونکہ ہمارا یہ اجتماع عموماً اتوار کی صبح میں ہوتا تھا، لیکن رمضان مبارک کی وجہ سے یہ عصر سے مغرب تک اس کی ٹائم بدل گیا ہے، اور جیسا رمضان مبارک گزر جائے گا اللہ تعالیٰ پر زندگی باقی رکھا تو ہمارا پھر سے اجتماع اتوار کی صبح میں رکھا جائے گا۔ رمضان شریف کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو رمضان کے آنے پر خوش ہوتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لہذا خوشی کی بات، اور دوسری بات جو رمضان مبارک میں جو ایسی محفلوں میں آ کر بیٹھتے ہیں، ذکر کی محفلوں میں آ کر بیٹھنا، کیونکہ رمضان شریف میں ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماہ رمضان میں کسی مجلس ذکر کی میں شرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے، اور بروز قیامت عرش کے سائے میں وہ ہوگا۔ تو لہٰذا رمضان شریف کا مبارک مہینہ اور اس میں جو ہے ذکر پاک کی محفل میں آنا، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیث پاک کے متحد ایک سال کی اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے جو رمضان میں ایسی محفلوں میں آ کر بیٹھتا ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خانقاہ محبوب اولیاء میں آ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان مبارک کے بے شمار فضائل آپ اکثر سنتے رہتے، تو آج میں مختصر طور پر، وقت بہت کم ہے تو کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو، یعنی میں آپ کو نیکیوں کا اجر بتا رہا ہوں کہ کتنی نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یہ تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن اب یہ حدیث پہ بھی آپ غور کریں، اس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان مبارک میں کسی روزے دار کو پانی بھی پلا دے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے کہ ابھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا جیسا وہ پاک تھا، ایسا گناہوں سے روزے دار کو صرف پانی پلانے والے کو اللہ پاک کر دیتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حکم اس جگہ ہے جب پانی نہ ملتا ہو، یا سفر میں، یا ایسی جگہ جہاں پانی نہ ملتا ہو وہاں روزے دار کو اگر پانی پلائے تو اللہ پاک گناہ معاف کرے گا؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر تم دریائے فرات کے کنارے بھی ٹھہر کر یعنی سمندر کے کنارے بھی ٹھہر کر روزے دار کو پانی پلائیں گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی رمضان مبارک تمام نعمتوں اور برکتوں سے جلوہ فگن ہے، اور اس کا پہلا روزہ اس کا آج آدھا وقت بھی گزرا، کچھ لمحوں میں اب یہ پہلا روزہ، کیونکہ رمضان مبارک بہت تیزی سے آتا بھی ہے اور تیزی سے چلا بھی جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہیں کرائی وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ لہٰذا رمضان شریف کی بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر جو فرض کیا ہے اس کا اہم مقصد کیا ہے؟ دن بھر بھوکے رہنا، پیاسے رکھنا، اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہے پیاسے رہے، بلکہ اہم مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اس لیے مشائخ فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روزہ روحانی مجاہدہ بھی ہے۔ روزہ روح کو پاک کرتا ہے، روزہ ذہنوں کو پاک کرتا ہے، روزہ جو ہے اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رہتا ہے اس کا ظاہر اور اس کا باطن دونوں بھی پاک و ستھرے ہوتے ہیں۔ روزہ جو ہے اپنے گندے خواہشات جو ہمارے اندر آتے ہیں، غلط خیالات جس کو نفس کہا جاتا ہے، جس کو شہوت کہا جاتا ہے، لیکن روزہ جو ہے شہوت کی طاقت کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اس لیے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رہتا ہے، حدیث مبارکہ میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ رکھے اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی روزے کے بارے میں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ روزے کی جزا اللہ فرماتا ہے میں دوں گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ یقیناً روزے دار کے منہ سے نکلنے والی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک اور عنبر سے بہتر ہوتی ہے۔ بے شمار روزے دار کے بارے میں احادیث پاک میں آیا ہے، لیکن آج کیونکہ ہم عبادت ٹھیک طریقے سے اسی وقت کر پائیں گے جب عبادت کو سیکھیں گے، بغیر سیکھے عبادت نہیں کی جاتی۔ جو حدیثوں میں آیا ہے روزے داروں کے بارے میں، جو انعامات کے بارے میں آیا ہے، جو فضیلتیں آئی ہے احادیث پاک میں، وہ صحیح طور پر جو روزہ رکھتے ہیں انہیں کو اللہ تعالیٰ یہ انعامات عطا فرماتا ہے۔ ورنہ بھوکے اور پیاسے رہے، روزہ رہ رہا ہے، جا رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، پتہ نہیں ہے، بس روزہ رکھ رہے ہیں، بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ جو روزہ رکھتے ہیں رمضان مبارک میں، کیونکہ رمضان شریف کے روزے اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، تو روزہ فرض کیا ہے تو روزے کا سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے، اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے۔ تو آج روزے کے فضائل تو الحمدللہ جمعہ کی خطاب میں کافی دیر تک ہم نے خطاب کیا، اور استقبال رمضان مبارک میں انٹرنیٹ پر بیان موجود ہے، لیکن آج کیونکہ خانقاہ لوگ آتے ہیں، مریدین آتے ہیں، تو میں ان مریدوں کو کہوں گا کہ خاص طور پر توجہ سے ان باتوں کو ذہن میں بٹھائے، عمل کرے کہ یہ جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں یہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئے رمضان شریف جیسا ہی شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے ہمیں جس کے بارے میں سیکھنا ہے وہ نیت کا۔ نیت کے بارے میں کچھ اہم باتیں، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف میں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت روزے کے لیے شرط ہے۔ اگر شرط بتا دیا جائے یعنی ضروری ہے، جب تک جیسے کہ دیکھیے آپ بنیاد نہ ہو تو اس پر دیوار کہاں ٹکے گی، بنیاد ہو تو گھر کی دیوار ٹکتی ہے، اسی طرح روزے کی بنیاد نیت ہے۔ اب ہمیں نیت کیسی کرنا ہے کیا ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ نیت کے بارے میں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے نیت کا مطلب سمجھ جائے۔ نیت کیا ہے؟ بہت سے لوگ کاٹ میں دعا پڑھ لیتے ہیں، جیسا فجر کی اذان ہوئی نماز پڑھ کر کاٹ میں دعا پڑھ لیتے کہتے ہیں یہ نیت ہے۔ دیکھیے زبان سے نیت کرنا یہ مستحب ہے، لیکن اصل میں نیت کا مطلب نیت دل کے مضبوط ارادے کا نام ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیا، روزے کے لیے نیت شرط ہے،
جیسا کہ ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھا دوں. اب ظہر کی نماز کا وقت، یعنی جب کوئی بھی نماز پڑھے تو نماز کے لیے ایک شرط ہے وقت کا ہونا. نمازوں کے لیے شرط کیا ہے؟ وقت کا ہونا. جیسا ظہر کی نماز ہے تو کوئی بندہ دن کے 10 بجے 11 بجے نہیں پڑھتا، کیونکہ اس کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے. اسی طرح روزے کے لیے شرط ہے نیت کا صحیح ہونا. اب آپ کہیں گے نیت تو ہم کرتے ہیں، جبکہ نیت دل کے مضبوط ارادے کا نام ہے. یعنی ہم نے دل میں خیال کر لیا، ارادہ کر لیا کہ میں اب آنے والے دن کا روزہ رکھتا ہوں، تو یہ نیت ہو گئی. اب آپ کو کاٹ دے کر دعا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں، حدیث پاک میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرنا بھی ایک نیت ہے. لیکن بہت سے ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں بھائی ہم روزہ نہیں رہیں گے. تو گھر والے کو تو جب تم روزہ نہیں رہیں گے تو ہم صبح پکا کے نہیں دیں گے. تو وہ کہیں گے میں بس سحری میں کھا لوں گا. اب کوئی سحری میں کھا لے رہا ہے اور اس کی نیت تو روزہ رکھنے کی ہے نہیں کہ صبح اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، تو سحری میں کھا لے رہا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہوا. تو یہاں پر بھی جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سحری بھی ایک نیت ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نیت سب سے پہلے دل میں ہونا چاہیے اور مضبوط ارادے کے ساتھ ہونا چاہیے. روزے کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے. نیت کس کو کہتے ہیں میں نے بتا دیا. اب دوسری بات، نیت کب کرے؟ کیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آ کر نیت کرے، یا سحری کھاتے وقت نیت کرے؟ تو آپ سن لیجئے، آپ مغرب کے بعد سے پوری رات میں سحری کے وقت تک کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں. نیت کیا ہے میں نے بتا دیا، لیکن اس کا وقت مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. اب پوری رات میں آپ نے مغرب کے بعد بھی نیت کر لی کہ میں آنے والے دن کا روزہ رکھوں گا، تو آپ کی نیت ہو گئی. لہٰذا نیت کے لیے پوری رات یعنی سحری کے وقت تک کا وقت ہے. اب سحری میں بھی آپ کھاتے وقت بھی نیت کر سکتے. دل میں اگر آپ نے زبان سے کچھ دعا وغیرہ نہ بھی پڑھی، دل میں ارادہ کر لیا تو نیت ہو گئی. کوئی زبان سے دعا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، پڑھ لے تو مستحب ہے، نہ پڑھے. اب ایک آدمی جو ہے رات میں سویا، اس کو صبح یعنی سحری میں اٹھا نہیں، فجر میں بھی نہیں اٹھا، 8 یا 9 بجے اس کی آنکھ کھلی. اب وہ پریشان ہوا، یار اب تو میں سحری بھی نہیں کرا، نماز بھی نہیں پڑھی. خیر وہ سو گیا تھا. اب نیت وہ کرے گا تو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں. تو اس طرح سے کیسے نیت کرے گا کہ چلو میں اب سے روزے کی نیت کر لیتا ہوں. یعنی صبح 8 بجے وہ نیند میں سے اٹھا اور یہ سوچ لیا کہ میں اب چلو 8 بجے سے ہی روزے کی نیت کر لیتا ہوں، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس کے لیے نیت یہ نہیں کرنا کہ میں اب سے روزہ رہنا ہوں، اس کو نیت ایسی کرنی ہوگی کہ میں صبح صادق سے روزہ ہوں. یعنی صبح جو جس کی آنکھ کھلتی ہے وہ نیت کیسے کرے گا؟ میں صبح صادق سے روزہ ہوں. تو بن سحری کا جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو بھی، کیونکہ نیت کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، بس وہ روزہ رکھ رہے ہیں، بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. کہ روزے کی تمام نعمتیں برکتیں اسی وقت آپ کو حاصل ہوگی جب آپ اس کے مکمل شرائط اور اس کے طریقے کے ساتھ روزہ رکھا کریں گے. تو نیت کا اہم مقصد اور نیت کس کو کہتے ہیں، کب اس کا وقت ہے، اگر صبح آنکھ کھلے تو ہم نیت کیسا کریں، یہ ساری باتیں میں نے مختصر سے وقت میں آپ کو بتا دیا ہوں. اب آگے بڑھے. نیت کے بعد ان چیزوں کا بھی ہمارے لیے جاننا، کیونکہ نیت کا جاننا ضروری تھا، روزے میں شرط تھی، تو میں نے آپ کو اس شرط کے متعلق کچھ باتیں بتا دی ہے. اب نیت کے جاننے کے بعد کچھ باتیں ہمارے لیے وہ ضروری ہے کہ جن سے ہمیں پتہ چلے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھا بہت سے وقت کہ نوجوان بچے جن کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے روزہ تو ٹوٹ گیا، ان کو پتہ نہیں چلا. تو کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے، آج ہم علم دین سے کافی دور ہو گئے ہیں، اس لیے جو ہے صرف ایک رسم کی طرح بس بڑوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں، سحری میں کھا لیا، بس دن بھر بھوکے پیاس سے رہے. اس کے جو مکمل شرائط ہے اس سے واقف نہیں ہے. اگر اس کو بتایا جائے کہ بھائی یہ شرائط ہے، اس کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، ارے چھوڑو یار اللہ معاف کر دے گا، ایک پرانی بات ہمارے پاس، اللہ معاف کر دے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے قانون بنائے ہیں.
پہلے ذہن میں رکھ لیا، یہ قانون کسی مفتی یا عالم نے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے بنائے ہیں۔ اس لیے شریعت جو ہے نا، آپ یاد رکھیں، عبادت من چاہی کبھی نہیں کرنا، میں جیسا چاہوں ویسا عبادت کروں گا۔ من چاہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، من چاہی عبادت اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ جو بندہ میں جیسا چاہوں ویسا نماز پڑھوں، میں جیسا چاہوں ویسا روزہ رکھوں، میں جیسا چاہوں ویسا نیک عمل کروں، تو یہ من چاہی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ عبادت بھی نہیں ہوتی ہے، قبول بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، ہمیں رب چاہی عبادت کرنا چاہیے۔ فرق ہے، آپ دیکھیں، من چاہی اور رب چاہی میں، جیسا اللہ اس کے رسول نے عبادت کا طریقہ بتایا اس طریقے سے عبادت کرے تو اللہ بھی راضی ہوگا اور رسول بھی راضی ہوگا۔ تو من چاہی عبادت نہیں کرنا چاہیے، رب چاہی عبادت کرنا چاہیے۔ تو روزے کے متعلق سب سے پہلے جو ہمیں جاننا ضروری تھا وہ ہے نیت کے بارے میں، اور میں نے آپ کو نیت بتا دی کہ آپ مغرب کے بعد سے بھی نیت کر سکتے ہیں، یا اگر سحری کرتے وقت یا دل میں ارادہ کر لیا روزہ رکھنے کی تو یہ بھی نیت ہو گئی۔ تو میں نے آپ کو مختصر بتا دیا۔ اب روزہ کے بارے میں نیت کے بعد کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے یہ ہمیں جاننا ہے۔ وہ 4 چیزیں ہیں، ایک قصدن، اور ایک دوسرا ہے خطأً، اور تیسرا ہے سہوہن، اور چوتھا ہے اقراراً۔ قصدن کیا ہے، خطأً کیا ہے، سہوہن کیا ہے، اقراراً کیا ہے۔ قصدن کا مطلب ہے جان بوجھ کر روزہ توڑنا، یعنی رات میں تو نیت کر رکھی، سحری کے لیے نیت بھی رکھ لی، صبح اٹھے تھوڑی سی سر میں درد تھا یا کچھ وجہ نہیں، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا۔ روزہ توڑنے کے لیے 3 چیزوں کا ذہن میں یاد رکھے، ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے اور آنکھ کے ذریعے کوئی چیز ہمارے اندر چلے جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے زمانے کا فتویٰ یہ تھا کہ کان میں اگر دوا ڈالے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور آنکھ میں ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں ڈالیں گے تو نہیں ٹوٹے گا، اور آنکھ میں ڈالے تو ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں ڈالے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ مسئلہ تھا۔ لیکن اب فتویٰ یہ ہے کہ ایک بندہ آنکھ میں دوا ڈالے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کان میں ڈالے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آج سائنس نے ترقی کر کر بتا دیا کہ آنکھوں سے حلق میں راستہ ہے، پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے، کئی باڈیوں کو چھیر پھاڑ کر کے بتایا ہے کہ آنکھوں سے، جو میڈیکل لائن میں وہ جانتے اس طرح سے کہ آنکھ سے روٹ ہے، راستہ ہے اندر جانے کا۔ تو ایک روزے دار آنکھ میں دوا ڈال کر آپ کو بند کر لے، ہلائے تو وہ دوا حلق سے پیٹ میں اتر جائے گی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلے فتویٰ عالمگیری میں فتویٰ یہ تھا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، پہلے یہ تھا فتویٰ، لیکن اب یہ تبدیل ہوگا، کیونکہ پہلے کے علماء نے اپنے قیاس پر یہ فتویٰ دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اندازہ لگایا تھا کہ آنکھ سے راستہ نہیں ہے۔ لیکن آج سائنس نے ترقی کر لی اور سائنس نے یہ بات بتائی آنکھ سے راستہ ہے حلق میں، اس لیے اب آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جان بوجھ کر اگربتی لگائی یا اونٹ کا دھواں لیا، ناک سے سونگا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، دھواں لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ ہاں، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، یہ جو روڈ پہ کوئی آگ لگی ہوئی ہے، گاڑیوں کا دھواں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہم روزے کی حالت میں اونٹ سلگانا، یعنی اونٹ کا دھواں لینا، اگربتی لگانا، یہ جائز نہیں ہوتا۔ جو دکانوں میں بیٹھنے والے ہیں، جو گھروں میں رہنے والے، اکثر کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، وہ اگربتی لگا دیتے دن کے ٹائم، رمضان شریف کے مہینے میں اونٹ کا دھواں بھی دے دیتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اپنے روزے کو برباد نہ کرے، روزہ دھواں کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ہے کہ منہ سے یقیناً پانی پی لیا یا کچھ ایسا کام کر لیا منہ سے تو جو پیٹ میں دوا چلے گی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قصدن روزہ توڑنا، جان بوجھ کر، کچھ وجہ نہیں، بلا وجہ روزہ توڑنا۔ پہلے تو حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر کوئی وجہ نہیں بلا وجہ روزہ توڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو 9 لاکھ سال دوزخ کی آگ میں جلائے گا، 9 لاکھ سال تک وہ دوزخ میں جلتا رہے گا بلا وجہ روزہ توڑنے والا۔ لہذا اگر کوئی قصدن
سحری کرے، نیت کرے، روزہ توڑ دے، تو جو جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے اس کے لیے روزے کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے۔ اب کفارہ کیا ہے روزے کا وہ بتاؤں گا، لیکن جو جان بوجھ کر روزہ توڑے، روزہ تو ٹوٹ گیا اس کا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو قضا بھی کرنا ہے اور کفارہ بھی دینا ہے۔ تو روزے کا کفارہ کیا ہے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ ایک بار قصداً روزہ توڑنا، دوسرا ہے خطأً، یعنی جان بوجھ کر تو نہیں توڑا، غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کلی کر رہا تھا اور کسی نے اس کو دھکا دے دیا، پانی اندر چلے گیا پیٹ میں، تو یہ تو کلی کر رہا تھا، جان بوجھ کر تو نہیں تھا، لیکن کسی کی نے دھکا دینے سے جو ہے پیٹ میں پانی چلا گیا، تو لہٰذا اس سے سہواً یعنی خطأً کہتے ہیں، جان بوجھ کر نہیں، خطا ہو گیا، غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ جو خطأً جس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غلطی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی روزے کا کفارہ بعض صورتوں میں ہے، بعض صورتوں میں نہیں ہے۔ اب خطأً روزہ ٹوٹ گیا، یعنی کسی نے پہلے 2-3 منٹ پہلے سیرن بجا دیا اور آپ نے افطار کر لیا۔ اب آپ کہیں گے بھائی میری غلطی تھوڑا ہی ہے، فلاں مسجد میں میں نے سیرن کی آواز، جیسا کہ اہل حدیث بدعقیدہ وہابی جو ہے نا، وہ وقت سے پہلے سیرن بجائے تھے، ہمارے بھولے بھالے سنی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ ابھی جیسا کہ ابھی وقت ہے الحمدللہ 6:35 کو۔ ابھی آپ دیکھیے، آپ انٹرنیٹ پہ واٹس ایپ پہ 2 قسم کے ٹائم ٹیبل بہت گشت کر رہے تھے، میں نے کئی جنوں کو روکا اس میں۔ ایک ٹائمنگ تھا افطار کے جو ٹائم ٹیبل آتا ہے، ایک پر لکھا ہوا تھا 6:22 کو افطار، اور ایک پر لکھا ہوا تھا 6:35 کو افطار۔ اب لوگوں نے آؤ نہیں دیکھا، بھاؤ دیکھا، بس افطار کا کارڈ آیا، ارے بھائی ٹائم ٹیبل بھیجا دیا، فارورڈ کر دیا۔ اب ایسا ہو نہ جانے کتنے لوگوں نے اس چیز کو دیکھ لیا ہوگا، اب وہ فارورڈ کر دیا، میرے پاس بھی یہ آ گیا مسئلہ۔ اب وہ 6:22 کا جو ٹائم ٹیبل جو انٹرنیٹ پہ ابھی بھی گشت کر رہا ہے، پھر رہا ہے، لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں حیدرآباد میں، میں ان کو کہتا ہوں دیکھو جو ٹائم 6:22 افطار کا وقت جو بتایا جا رہا ہے، وہ وقت وہ ٹائم ہندوستان کا نہیں، پاکستان کے شہر لاہور کا ہے۔ کتنی بڑی غلطی ہے، آپ دیکھیے۔ کوئی یعنی خطأً روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ تو چلے جائے گا، کوئی 1 منٹ پہلے سیرن بجا دیا، کچھ 6:30 بجے سیرن بجا دیا 5 منٹ پہلے، روزہ تو گیا آپ تو کام ہے۔ اس لیے میں خدا کے واسطے کہتا ہوں سیرونوں پر بھروسہ نہیں، اپنے ٹائم پر بھروسہ کرے، ٹائم پر نظر رکھا کرے۔ سیرون پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتے آج کے دور میں، کہیں پر 1 منٹ کہیں پر 2 منٹ پہلے بجا دیا جاتا ہے، آپ 1-2 منٹ لیٹ بھی صحیح، لیکن سیرون پر بھروسہ مت کرے۔ لیکن اگر آپ نے روزہ کھول لیا تو آپ کا روزہ تو گیا۔ آپ کہیں گے میری غلطی کیا ہے؟ بھائی خطأً تو آپ کی ہے، آپ تحقیق کیوں نہیں کی، یہ آپ کی غلطی ہے۔ ایک معمولی سا مارکیٹ میں سودا لینے جاتے ہو تو ہر چیز ٹھوک ٹھوک کر دیکھتے ہو، اب روزہ رکھے ہو اس پر تحقیق نہیں کریں گے۔ اپنی آج کے اس دور میں اپنی عبادتوں پر اپن نظر رکھنا ضروری ہو گیا، لہٰذا خطأً اگر کسی نے روزہ توڑ دی تو اس پر روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس کو صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ اب وہ ہمارا جو حیدرآباد کا ٹائم ہے افطار کا 6:35 کا ہے، جہاں کارڈ میں انٹرنیٹ پہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ آپ نے 6:35 کا دکھا تو سمجھو وہ حیدرآباد کی ٹائمنگ چل رہی ہے۔ 6:22 کی ٹائمنگ کو پاکستان کے شہر لاہور کی ٹائمنگ چل رہی ہے۔ ذرا ذہن میں بٹھائیں تاکہ ہمارا روزہ برباد نہ ہو جائے تھوڑی سی ہماری نادانی اور غلطی کی وجہ سے۔ اسی طرح جیسا کہ 6:22 تو سحری کا ٹائم بھی وہاں پر تھوڑا پہلے ختم ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس 4:46 کو ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہیں ہمارے روزے برباد نہ ہو جائے، ٹائم کو بھی مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے روزے میں، تو تاکہ ہمارے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو خطأً روزہ اگر کسی نے ٹوٹ گیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوتا، قضا ہوتی ہے۔ اور تیسرا میں نے بتایا سہواً، ایک شخص بھول کر کھا رہا تھا۔ اب بھول کر کھانے میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور ایک شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے۔ بھول کر کھانے سے روزہ
ذہن میں رکھو، بھول کر کچھ کھا لیے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور حدیث میں سرکار نے کیا فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن بھول کر کچھ کھا رہے تھے، فوراً یاد آ گیا آپ کو، اب یاد آتی ہے فوراً اس کو تھوک دینا ہے. اب یاد آنے کے بعد بولے چلو اللہ تو بھول کر کھانے سے معاف کر دے گا، میں تو بھول کر منہ میں ڈال لیا، اب یاد تو آ گیا نگل لوں گا، کیونکہ یاد آنے کے بعد نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے. جیسا ہی یاد آ جائے، آپ بھول کر کچھ کھا رہے تھے، یاد آ جائے فوراً اس کو تھوک دے، کھلی کر دے تو آپ کا روزہ ہے. لیکن یاد آنے کے بعد نگل لیا تو آپ پر جو ہے آپ کا روزہ جاتا رہے گا. اور ایک ہے اقرارن، چوتھا، وہ کیا ہے، کسی ظالم آدمی نے آپ کو یہ کہا کہ اگر تو روزہ نہیں توڑ دے، اگر نہیں توڑے گا تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، تیرا منہ پھوڑ دوں گا اور تیرے کو مار دوں گا. تو اگر آپ کو 100% اس بات کا یقین ہے کہ سامنے والا جو یہ کہہ رہا ہے روزہ توڑ دے گا تو نہیں، یہ واقعی مار دے گا، ہاتھ یا پیر توڑ دے گا، تو اس صورت میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. کیونکہ سامنے والا آپ کو ظلم کر رہا ہے آپ پر اور کہہ رہا ہے، اگر 100% اس بات کا آپ کو یقین بھی ہو کہ ہاں انہیں جو بول رہا وہ کرے گا، واقعی انہیں مارے گا، تو اس صورت میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں ہے. تو لہٰذا قصداً روزہ توڑنا، خطاً، سہواً اور اقراراً. قصداً روزہ توڑا تو قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے. خطاً میں کفارہ لازم نہیں ہے. سہواً میں یعنی آپ کو یاد آنے پر پھر کھا لیا تو اس پر بھی کفارہ نہیں. اقراراً میں بھی کفارہ نہیں. اب جان بوجھ کر جو روزہ رکھتے ہی نہیں وہ تو سمجھ گئے آپ، میں نے ابھی حدیث پاک سنا لیا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیے تو وہ اللہ تعالیٰ جو رہے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے 9 لاکھ سال تک دوزخ کی آگ میں جلائے گا. اچھا، ہمارے لیے ایک اور چیز ہے ذرا میں بتا کر، شاید وقت جانے دے گا، ہم ذکر پڑھ کر بیٹھ جائیں گے، کہ بعض لوگ الٹی آنے پر بھی سمجھتے کہ ہم روزہ ٹوٹ گیا. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا میں وہ چیزوں کے بارے میں ایک ایک کر بتا رہا ہوں. نیت کے بتانے کے بعد اب میں بتا رہا ہوں الٹی آنے پر روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے. تو دیکھیے، خود بخود الٹی آ جائے اور ایک بکیٹ بھر کر بھی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. خود بخود الٹی آئے اور ایک بکیٹ بھر کر بھی آئے تو روزہ، بولو سو مل کر روزہ، کیونکہ آج کل ہمارے ماں باپ گھر میں ارے الٹی آ کے بیچارے خود بخود تو فوراً روزہ ٹوٹا دیتے ہیں، بولے اب تیرا جب روزہ ٹوٹ گیا تو پانی پی لے. تو الٹی آنے سے، خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں توڑتا. ہاں، 3 ایسی شرطیں ہیں، ان شرطوں کے تحت اگر الٹی آئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ 3 شرطیں ذہن میں ہونا چاہیے. آپ کہیں گے حضرت مولانا ہمارے ذہن میں فٹ نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ کوشش کرو، فٹ ضرور ہوگا. یہ عبادت والے مسئلے ہیں. آپ کا اکاؤنٹ آپ کو کتنے ذہن میں فٹ ہو جاتا ہے، سیٹ اگر کوئی کام بولے تو کتنا ذہن آپ کا فٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر آ کر ہمارے ذہن میں فٹ نہیں ہوتا. یہ صرف اماموں والوں کا کام ہے، داڑھی والوں کا کام ہے، مفتیوں کا کام ہے. ارے بھائی، جو چیزیں اسلام میں فرض ہے وہ سارے مسلمانوں کو سیکھنا فرض ہے. یہ صرف مولویوں کے لیے یا مفتیوں کے لیے نہیں ہے فرض چیز. روزہ فرض ہے تو اس کا سیکھنا ہم سب کے لیے فرض ہے. جتنے باتیں میں بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں ذہن میں رکھنا، یہ فرض ہے آپ کے لیے، سیکھنا فرض ہے آپ کے لیے. الٹی آنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. ان شرطوں کے ساتھ الٹی آئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. خود بخود آئی نہیں ٹوٹے گا. ذہن میں رکھ لے یہ بات. خود بخود الٹی آنے سے روزہ اگر ایک بکیٹ بھی بھر کے آ جائے تو روزہ، کیونکہ خود بخود آ رہی ہے. لیکن 3 شرطیں کیا جس کے ذریعے اگر آپ سنیں. پہلی شرط، الٹی آنے والا کام کرے جان بوجھ کر، یعنی الٹی آنے والا کام کرے، ایک شرط. دوسرا، روزہ رہنا یاد بھی تھا آپ کو، دوسری شرط. اور تیسرا، یعنی الٹی آنے والا کام کیا آپ نے، پھر آپ کو روزہ رہنا یاد بھی تھا، پھر الٹی آئی اور منہ بھر کر آئی، صرف کلی کی طرح چھوٹے موٹا نہیں، منہ بھر کر الٹی آئی، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے. یہ 3 شرطیں رہا. الٹی آنے والا کام کیا آپ نے،
روزہ آپ کو یاد بھی تھا اور الٹی آئی بھی تو منہ بھر کر آئی، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ نے الٹی والا کام کیا اور روزہ یاد بھی تھا آپ کو، لیکن الٹی منہ بھر کر نہیں آئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تین میں سے ایک بھی شرط اگر نہ پائی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ایک بندہ دیکھے الٹی آنے والا کام کرا لیکن اس کو یاد نہیں تھا الٹی آئی اور منہ بھر کر الٹی آئی کیونکہ بھول کر کرا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو الٹی آنے کے لیے تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے: الٹی آنے والا کام کرنا، روزہ یاد رہنا اور منہ بھر کر الٹی آنا۔ یہ تین شرطوں کے ساتھ الٹی آئے گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ تین میں سے ایک بھی شرط مکمل نہیں ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اب آگے اور دیکھیں آپ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ میں سرما لگانے سے، سر میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آنکھ میں آپ روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں، سر میں تیل لگا سکتے ہیں اور جو ہے آپ عطر بھی لگا سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسواک کیسا؟ دیکھیے مسواک اگر سوکھا ہے، کئی دن سے آپ استعمال کر رہے تھے، تو وہ مسواک تو کرنا بلا کراہت جائز ہے روزے کی حالت میں۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن نیا مسواک آپ نے مارکیٹ سے خریدا، اب وہ کچا پن ہے اور آپ نے دانت میں اس کو لے کے دانت کو چبانا، کیونکہ برش کی طرح اس کو نرم کرنے کے لیے مسواک کو چبایا جاتا ہے، کیونکہ وہ نیا مسواک تھا، اب آپ نے منہ میں رکھ کر چبایا تو اس کا رس اگر پیٹ میں جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اگر جو لوگ مسواک کرنے کے عادی ہے، اگر ان کا مسواک نیا ہے تو وہ پہلے روزے کی حالت، روزے سے پہلے افطار کے بعد یا اس کو نرم کر لیجیے۔ روزے کی حالت میں نیا مسواک چبا کر مسواک کریں گے تو اس کا رس پیٹ میں جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، جس کا مسواک پرانا ہو اور رس آنا بند ہو گیا ہو وہ بلا کراہت مسواک کر سکتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور بعض لوگ کیا ہے، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، یعنی منہ دھوتے ہیں، تو یاد رکھیے پیسٹ کرنے سے اس کے باریک اشیاء ضرور تھوک کے ذریعے پیٹ میں جاتے ہیں، لہذا روزے کی حالت میں آپ پیسٹ نہیں کر سکتے، اگر کرو گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ، روزے کی حالت میں آپ ٹوتھ پیسٹ یا منجن وغیرہ سے، بعض لوگ صبح بن صحیح کا رہنے کے لیے، بھائی بن صحیح کا تو روزہ رکھنا ہے لیکن منہ دھونے کے منجن سے لے لگا رہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں پان کھانے کی عادت ہے، گٹکا کھانے کی عادت ہے، لہذا حضرت کیونکہ حلق میں جانے، پیٹ میں جانے کے بعد روزہ ٹوٹتا ہے، ہم اوپر چبا کر پان تھوک دیں گے، اوپر گٹکا چبا کر تھوک دیں گے، سگریٹ خالی اوپر کر پی لیں گے اور اس کو دھواں نہ جانے نہیں دیں گے، تو یاد رکھیے پان کھایا اوپر آپ کا ہے، پوری اپنے ذہن توجہ کے ساتھ اوپر ہی رکھا، گٹکا کھایا، سگریٹ پیا، لیکن آپ کہیں گے میں نے اس کو ایک ریزہ بھی اندر جانے نہیں دیا، تو علماء فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پان کے گٹکے کے باریک ریزے تھوک کے ذریعے پیٹ میں جاتے ہیں اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سگریٹ سے بھی آپ جو ہے پرہیز کرنا ضروری ہے روزے کی حالت میں، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب انجیکشن کی بات آئی، روزے کی حالت میں انجیکشن لے سکتے یا نہیں لے سکتے؟ تو انجیکشن کے بارے میں علماء کے پاس دو رائے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لوگے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بعض علماء نے کہا کہ روزے کی حالت میں اگر آپ انجیکشن لیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آپ عام آدمی کیا کریں کہ ایک عالم یہ بول رہا ہے، ایک عالم یہ بول رہا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ دونوں کے قول کو سامنے رکھ کر کہ اگر واقعی کوئی ایسی بیماری ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کو انجیکشن لینا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ روزے کی حالت میں انجیکشن لے لیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی ضرورت نہیں تھی، بس یوں جا کر آپ تھوڑی بار آپ کہہ سکتے ہیں بھائی افطار کے بعد بھی لے سکتے ہیں نا، ڈاکٹر ہاں بھی جب تک بھی آپ چلتا ہے اتنا ضروری نہیں ہے تو آپ لوٹ نہ لیں، لہذا سخت ضرورت کے وقت انجیکشن استعمال کریں، سخت ضرورت ہو اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ انجیکشن کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر روزے کی حالت میں کوئی بندہ انجیکشن لے لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ اچھا، بعض لوگوں کو جو ہے نا منہ میں تھوک بہت آتا ہے اور بار بار بیچارے جا کر تھوکتے رہتے ہیں،
ان کا ذہن یہ کام کرتا ہے کہ تھوک نکلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یاد رکھے تھوک کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوک کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بھی آپ کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہوگا. یہ ساری باتیں روزہ ٹوٹنے کے متعلق میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہے. انشاءاللہ ہر اتوار کو بعد نماز عصر ہی ہم یہاں محفل رکھیں گے کیونکہ ذکر کا وقت ہو گیا ہے. ہم صرف 10 منٹ ذکر پڑھیں گے، اس کے بعد افطار کا انتظام ہے. جو لوگ باہر سے وہ افطار کرتے ہوئے جائے. تو لہٰذا کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے میں نے اس کو مختصر بارے میں بتایا ہے. اگر اور بھی باتیں کسی کو کچھ سوال کرا تو بالکل وہ بعد میں کر سکتے ہیں. اور نیت کے بارے میں ذہن میں رکھے. اور آخری بات، سحرن ہونے تک کھانے کا سسٹم ختم کریں. بعض لوگ اذان ہونے تک کھا سکتے کہتے ہیں، بعض لوگ سحرن، ابھی یہ مسجد کا سحرن ہے، دوسری مسجد کا سحرن، تیسری مسجد کا سحرن کہہ کر کھا رہے ہیں. یاد رکھیں سحرن سے کوئی وابستہ نہیں ہے، ٹائم سے وابستہ ہے. 4:46 کو حیدرآباد میں سحر کا وقت ختم ہو رہا ہے، سحری کا. اگر کوئی 4:47 کو بھی ایک گلاس پانی پیے گا تو اس کا روزہ ختم، روزہ ہی نہیں رہے گا. وہ سحرن یہ سحرن یعنی 4:46 کو تو روزے کا ٹائم ختم ہو رہا ہے سحری کا، اور 50 منٹ تک سحرانہ فجر ہے. اللہ رحم کرے ان لوگوں پر بھی جن کی وجہ سے کئی لوگوں کے روزے خراب ہو رہے ہیں. خدا رکھ کے واسطے آج کے دور میں اپنے آپ کا نظر رکھنا ہے. اذان تک کھا سکتے یہ غلط ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دور مبارکہ میں تہجد کی اذان دیتے تھے، اور عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے وہ فجر کی اذان دیتے تھے. تو بلال کی اذان کے سننے کے ساتھ سرکار نے کھاؤ، اور فوراً وقت جب فجر کے سے پہلے، کیونکہ اذان کا تعلق جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے ہے، روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ فجر کی نماز کے لیے ہے کہ لوگوں کو بتایا کہ نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس لیے اذان دی جاتی ہے، روزہ بند کرنے کے لیے اذان نہیں دی جاتی. لہٰذا اذان تک کھا سکتے ہیں، فلاں سحری فلاں سحری. اس طریقے سے بھی خاص طور آپ نے بھی دیکھا سنا ہوگا ہمارے شہر حیدرآباد میں خاص طور لوگ جو ہے نا سحرن کے یعنی سحری میں 2-4 مسجدوں کے سحرن تک کھاتے پیتے رہتے ہیں. اللہ کے واسطے سحرن سے کوئی ٹائم نہیں ہے، ٹائم وقت دیکھا کریں، وقت سے 1 منٹ آگے نہ پیچھے نہ بڑھے. احتیاط کریں، احتیاط کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن جسم روح کو پاک و ستھرا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کے تمام فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.